بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے عبادت میں جلدی اور دنیا کے لیے پوری کوشش اور پوری محنت، یعنی آج کا انسان۔ آج کے انسان میں وقت کی قدر و قیمت پائی جاتی ہے، مال کی قدر و قیمت بھی پائی جاتی ہے، جان کی قدر و قیمت بھی پائی جاتی ہے، کہیں کہیں عزت کی قدر و قیمت بھی پائی جاتی ہے، اور بہت کم جگہوں پر ایمان کی قدر و قیمت پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے لیکن ان سب چیزوں سے کم جو قدر و قیمت پائی جاتی ہے کسی شے کی، وہ کیا ہے؟ آخرت۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیشہ آخرت کی قدر و قیمت کا بیان کیا ہے، اور اس دنیا کی تحقیر کی ہے، تذلیل کی ہے، اس کی کمی اور اس کی تحقیر کا بیان فرمایا ہے، تاکہ مومنین بندے جو ہیں ان میں یہ شعور پیدا ہو کہ دنیا ہمیشگی والی زندگی نہیں ہے، بلکہ آخرت کی زندگی وہ ہمیشگی والی زندگی ہے۔ اس آخرت کی اگر انسانوں کو طلب لگے گی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ دنیا بھی بہتر طریقے سے گزاریں گے، اور دنیا کا ماحول معاشرہ انتہائی پرامن اور پرسکون بن جائے گا، اور آخرت بھی بہتر اور اچھی بن جائے گی۔ لیکن جو لوگ دنیا کو قیمتی سمجھتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے دنیا وہ بھی انتہائی مشکل اور مشقت بھرا سامان بن جائے گی، اور آخرت وہ بھی ناکامی اور نامرادی والی ہوگی۔ اب اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جو ارشادات ربانی قرآن مجید فرقان حمید میں فرمائے، ان میں سے چند فرمودات پیش کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ دنیا قیمتی ہے یا آخرت قیمتی ہے۔ خالق تعالی جل شانہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ فرمایا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت وہ بہتر ہے، وہ ابقا اور باقی رہنے والی ہے۔ فرمایا کل من علیہا فان، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سارا فانی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہاں پر باقی رہنے والی ذات جو موجود ہے وہ صرف ذو الجلال والاکرام یعنی پروردگار جل شانہ کی ذات ہے۔ اس دنیا میں باقی رہنے والی ذات صرف وہی ہے۔ دیکھیں آپ کتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ اگر باقی رہنے والی دنیا ہوتی تو رب کریم جل شانہ اپنے نبیوں کو اس دنیا سے کیوں نکالتا؟ سید الانبیاء حبیب کائنات حبیب خدا کو اس دنیا سے کیوں نکالتا اگر یہ دنیا باقی رہنے والی ہوتی؟ اسی لیے تو اللہ تعالی جل شانہ نے فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، فرمایا کہ یہ دنیا کی حیاتی جو ہے نا، یہ کھیل کود اور لہو لعب ہی ہے بس۔ اللہ تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی یہ متاع قلیل ہے، تو اس متاع قلیل کو حاصل کرنے کے لیے اس قدر ہم نے دوڑ لگائی کہ وقت کا پورا خیال کرو جی، ورنہ ہماری دنیا میں ناکامی ہو جائے گی۔ مال کو سنبھال کے رکھو جی، دنیا میں ناکامی نہ ہو جائے۔ ساز و سامان کو جمع کرو، دنیا میں ناکامی نہ ہو جائے۔ بہت ساری عزت اور شہرت کما لو، دنیا میں ناکامی نہ ہو جائے۔ لیکن وہ دنیا جس سے ذوالقرنین خالی ہاتھ جائے، وہ دنیا اگر قارون جمع کرے تو اپنے محل سمیت سونے چاندی سمیت اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں دھنسا دے، اور وہ آج تک دھنس رہا ہے اور قیامت تک دھنستا رہے گا زمین میں، اس عذاب میں اس کو مبتلا کیا جائے۔ اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ساری کوششیں کریں۔ ہاں جی، رات کو کتنے بجے سونا ہے، صبح کتنے بجے اٹھنا ہے، کم از کم کتنے بجے دفتر جانا ہے، کم از کم یہ کام کس وقت میں کرنا ہے، 12 گھنٹے 14 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں ناکام نہ ہو جائے۔ سارے کا سارا وقت اپنی دنیا کو دے دیا، لیکن آخرت کو کیا وقت دیا؟ آخرت کے لیے کیا جمع کیا؟
کیا اکٹھا کیا ہم نے اپنی آخرت کے لیے کہ جو اپنے رب جل شانہ کی بارگاہ میں جا کے ہم پیش کر سکیں کہ مولا ہم یہ لے کر آئے ہیں. دنیا کے لیے ہم نے وقت اتنا نکالا، فرصت نکالی، اپنے دوست احباب کے ساتھ جو ملاقات کا موقع تھا وہ خراب کر دیا، اپنے اہل و عیال اپنے گھر والوں کے لیے جو ملاقات کا موقع تھا یا وقت تھا اس کو بھی اپنی دنیا کی کامیابی کے لیے خرچ کر دیا. اپنے وطن اور علاقے کو چھوڑا کیونکہ دنیا میں کامیاب ہونا ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا کیونکہ دنیا میں کامیاب ہونا ہے، اپنے رفقا اپنے ساتھیوں یاروں کو چھوڑا کیونکہ دنیا میں کامیاب ہونا ہے. لیکن اللہ کے لیے ہم نے کیا چھوڑا ہے؟ اور اللہ کے لیے ہم نے کس کو چھوڑا ہے؟ کیا ہم نے یہ سوچا کہ اللہ کے لیے ہمیں ان رشتہ داروں کو چھوڑ دینا چاہیے جو ہمیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ان رشتہ داروں کو چھوڑ دینا چاہیے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نافرمان ہیں، جو اس کے دین اس کے احکامات کی مخالفت کرنے والے ہیں؟ کیا ہم نے اللہ کے لیے بھی کسی کو چھوڑا ہے؟ نہیں چھوڑا نا، نہیں چھوڑا، صرف اپنی دنیا کی کامیابی کے لیے چھوڑا. کیوں؟ کیونکہ ہماری نظر میں قدر و قیمت اگر کسی شے کی ہے تو وہ صرف دنیا کی ہے، دنیا کو قیمتی سمجھا ہے. لیکن آخرت وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تو فرمایا کہ آپ کا آنے والا وقت ہر گزرے وقت سے بہتر ہے، اور آخرت وہی آخرت ہے کہ جس کے بعد کوئی دوسرا جہان نہیں، کوئی دنیا نہیں، اور اس کی نعمتوں سے زیادہ کہیں پر نعمتیں نہیں، اور آخرت کے عذابوں سے بڑھ کر کہیں پر تکلیفیں اور عذاب نہیں ہیں. تو اصل میں تو وہی آخرت ہے نا. عمران خان کے عاشقوں کو عمران خان نے ایک بات بتائی تھی اور وہ بڑی دنیا میں وائرل ہوئی تھی کہ بڑی سوچ رکھو، بڑا سوچو، دور اندیشی رکھو، دور کا سوچو، لمبا سوچو، لمبی سوچ رکھو. یار وہ آپ کی لمبی سوچ بس دنیا تک محدود ہے، دنیا کی کامیابی تک محدود ہے، دنیا کی آرائش و آسائش اور دنیا کے سکھ، دنیا کی آسانیوں بس یہاں تک محدود ہے. یہ آپ کی لمبی سوچ جو ہے تھوڑی آگے کیوں نہیں بڑھی؟ اس دنیا سے پار، اس دنیا کا آخری ٹھکانہ تو قبر ہے، اور وہ بھی جسے نصیب ہو جائے وہ خوش نصیب ہے. کتنوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ قبروں کے بغیر ہی ان کی لاشیں گل سڑ گئیں، درندے نکل گئے، گٹروں کی زینت بن گئی، وہ لاشیں گٹروں سے تلاش نہ کر سکے. جنہیں قبریں مل جائیں وہ تو خوش نصیب ہیں، لیکن اس دنیا سے آگے سوچ بڑھ کیوں نہیں پائی؟ کیونکہ ہمارے تعلیم لینے کے چند ذرائع ہیں. آنکھوں سے تعلیم لینا، کان سے تعلیم لینا، عقل سے سیکھنا اور سمجھنا، کتابوں سے تعلیم لینا، معاشرے سے تعلیم لینا، اپنے گھر میں جو موجود افراد ہیں ان سے تعلیم لینا، یہ سارے تعلیم کے مرکز ہیں. کوئی ایک سکول یا ایک مدرسہ یہ تعلیم کا مرکز نہیں ہوتا. ہم تعلیم لیتے ہیں اپنے ماحول سے، اپنے معاشرے سے، اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے گھر کے افراد سے، اپنی مجلس اور صحبت کے لوگوں سے. تو جس کے پاس بھی بیٹھے ہیں، بچہ پیدا ہوا ہے تو ماں باپ کو دیکھا وہ دنیا کی طرف کر رہا ہے، دنیا کے سوا اس کو کسی شے کی فکر نہیں. جب تھوڑا بڑا ہوا، اپنے ماحول معاشرے کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے لگا تو دیکھا کہ بچے جو ہیں ان کے ماں باپ بھی وہی کر رہے ہیں، دنیا کی طلب کر رہے ہیں، اور اپنے بچوں کو وہی دنیا کا طلبگار بنا رہے ہیں، دنیا ہی کمانا وہ سکھا رہے ہیں. 4 سال کا بچہ تھا، اس کے کندھوں پہ بوجھ ڈال دیا، چلو بیٹا سکول جاؤ. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں کامیاب ہونا ہے. وہ اتنے چھوٹے بچے کو دنیا کی طلب میں لگا دیا ہے. کیا یہ ابھی کمانے کے لائق ہوا کیا؟ نہیں جی، اب سے یہ سیکھے گا تبھی تو جا کے کمائے گا. تو اتنی جلدی اس کو سکھانا شروع کر دیا. لیکن افسوس کہ اس 4 سال کے بچے کو خدا تعالیٰ کا ذکر کرنا نہیں سکھایا. اس 5 سال کے بچے کو دین اسلام کے احکامات کے متعلق نہیں بتایا. اس 6-7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے پر نہیں لگایا. اس 8 سال کے بچے کو اسلام کے اصول نہیں سکھائے. اس 9-10 سال کے بچے کو اس کے فرائض واجبات نہیں بتائے. اس 11-12 سال کے بچے کو اسلام کے لیے جینا نہیں سکھایا. اس 13-14 سال اور 15-16 سال کے نوجوان بچے کو اسلام کے لیے محنت کرنا اور کوشش کرنا نہیں سکھایا. اس 18-20 سال کے بچے کو یہ نہیں سمجھایا کہ اسلام کی مضبوطی کس شے میں ہے، آخرت کی کامیابی کس شے میں ہے،
تو جب تک وہ جوان ہوا اس نے یہی دیکھا کہ دنیا 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 کمانے کے طریقے، دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے طریقے، تو وہ یہی سیکھتا گیا، سیکھتے 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 آج وہ پورا دنیا دار تو بن گیا ہے۔ وہ دنیا میں کامیابی اس نے حاصل کر لی، ایک اچھا مکان بنا لیا، ایک اچھی گاڑی لے لی، ایک جناب فیملی سسٹم اس نے بنا لیا، اس کے اہل و عیال، اس کے بچے، وہ سارا اس میں خوش ہے۔ یہ 25-26 سال کا جوان، یہ 30 سال کا جوان اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے، اپنے گھر کو سجا رہا ہے، اس کو بنا رہا ہے، اس کو رنگ و روغن کر رہا ہے، اس پہ جناب خوبصورت چیزیں لگا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خوبصورت چیزیں دیکھیں گے لوگ تو وہ ہماری عزت کریں گے، مال دیکھیں گے عزت کریں گے، اچھا کپڑا پہنا دیکھیں گے عزت کریں گے۔ او بھائی، اچھے کپڑے میں عزت نہیں ہوتی، اچھے مال کو جمع کرنے سے عزت نہیں ہوتی۔ اگر عزت ہوتی بھی ہے تو ان دنیا داروں کی نظر میں عزت ہوگی، اور وہ تھوڑے دیر کے لیے ہوگی، تھوڑے وقت کے لیے ہوگی۔ عزت وہ اس آخرت میں ملے گی، اور جس کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا اس کو عزت ملے گی۔ خالق تعالیٰ جل شانہ نے نہیں فرمایا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ؟ فرمایا عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول نبیوں کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کے لیے ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ لیکن منافقین اس بات کو نہیں سمجھیں گے۔ تو کیا ہم نے غور کیا کہ ہم مومن ہی ہیں یا کہیں منافقین کی صف میں شامل تو نہیں ہو گئے؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہمارا یہ وقت کس لیے قیمتی ہے؟ دنیا کمانے کے لیے یا آخرت کمانے کے لیے؟ یہ ہمارا مال کس لیے قیمتی ہے؟ دنیا میں اپنی عزت بنانے کے لیے یا آخرت میں اپنی عزت بنانے کے لیے؟ یہ زندگی ہماری کس لیے قیمتی ہے؟ دنیا میں عزت کمانے کے لیے یا اللہ رسول کی بارگاہ میں آخرت میں عزت کمانے کے لیے جل شانہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ کس لیے قیمتی ہے؟ کبھی غور کیا؟ کبھی سوچا؟ نہیں سوچ پائے، کیونکہ دنیا کی ضرورتیں اور دنیا کے ماحول میں ایک دوسرے کو جب دیکھا دیکھی ہم نے دیکھا اس کا مکان اتنے انچ بڑا ہو گیا تو میں اب اس سے 1 فٹ زیادہ رکھوں گا، اس کا مکان اتنا اونچا ہے تو میں اس سے 1 فٹ اور بھی اونچا رکھوں گا، اس کا مکان اتنی قیمت کا ہے تو میں اس سے چند لاکھ روپے زیادہ قیمتی لوں گا، اس کے مکان میں یہ والی سہولت موجود ہے میں اس سے زیادہ سہولت حاصل کروں گا۔ یہ کیوں نہیں دیکھا کہ اگر فرید الدین عطار وہ اللہ کا تقرب حاصل کر پائے تو میں زیادہ تقرب حاصل کروں گا، اگر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ولایت اور قرب حاصل کر پائے تو میں ان سے زیادہ حاصل کروں گا۔ چلو زیادہ حاصل نہ کر پایا تو ان کے قدموں میں بیٹھنے والوں کی طرح تو قرب حاصل کروں گا۔ یہ کیوں نہیں سوچا؟ یا کم سے کم اپنے معاشرے کے ان نیک لوگوں کو دیکھ کر یہ سوچ کیوں نہیں آئی کہ آج اگر اس نے اپنے رب کی عبادت زیادہ کی ہے تو میں کل اس سے زیادہ کروں گا؟ صحابہ کرام میں تو یہی مقابلہ ہوتا تھا نا، صدیق و فاروق میں یہی مقابلہ چلتا تھا نا کہ آج اس نے جا کے رات کو خدمت کی ہے اس غریب عورت کی، اس نادار عورت کی، ضعیف عورت کی، تو کل میں کروں گا اس سے پہلے پہنچ کے۔ آج اس نے نیکی زیادہ کما لی، کل میں اس سے زیادہ نیکی کماؤں گا۔ آج اس نے اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کیا، کل میں اس سے زیادہ خرچ کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آخرت کے طلبگار تھے، انہیں تعلیم، ماحول، معاشرہ سید الانبیاء علیہ تحیت والثناء کی صحبت حاصل تھی، اور اس صحبت کی برکت سے وہ لوگ آخرت کے طلبگار بنے تھے، آخرت کے چاہنے والے بنے تھے، آخرت کو قیمتی سمجھنے والے بنے تھے۔ ہم نے دنیا کو قیمتی سمجھا، ہم نے آخرت کو قیمتی نہیں سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم معاشرے میں ترقی کر رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے، لیکن تنزلی میں جا گرے ہیں اخروی اعتبار سے۔ اخلاقیات ختم کیوں ہوئے؟ کیونکہ دین میں تنزلی کا شکار ہیں۔ عبادات ختم کیوں ہو گئیں؟ کیونکہ دین میں تنزلی کا شکار ہیں۔ حقوق العباد وہ پورے کیوں نہیں کر پا رہے؟ معاشرے کے اپنے والدین کی خدمت کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ دین میں تنزلی کا شکار ہیں۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق کیوں نہیں بحال کر پا رہے؟ کیونکہ دین میں تنزلی کا شکار ہیں۔ کیوں ہم آخرت کو یاد نہیں کرتے؟ کیوں ہم آخرت کو قیمتی نہیں سمجھتے؟ کیونکہ ہمارا ماحول معاشرہ ایسا ہے، ہمیں تعلیم کے ذرائع ایسے مل رہے ہیں، ہم جس میڈیا اور سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہیں وہاں پر دنیا دار بیٹھے ہیں، ہم جس ماحول معاشرے میں چل پھر رہے ہیں وہاں پر دنیا دار بیٹھے ہیں۔ دین داروں کو تو سوشل میڈیا پر بھی رسوا کریں، ماحول معاشرے میں رسوا کریں، مولوی صاحب کو ایک ادنا اور حقیر سمجھیں، مولوی صاحب کو ایک عام کمی کی حیثیت کا سمجھ کر وہ چل یار کمیاں نو کچھ نہ کچھ دینا پیندا ہے، اے دانے جٹ کہے گا چلو جی پاسے رکھ دیو، کیوں نائی نو دینے نے، موچی نو دینے نے، فلانے نو دینے نے، فلانے نو دینے نے، چل مولوی صاحب نو وچے دینے نے، سارے کمی پھر بھگتانے پیندے نے۔ تو اس حال میں جب ہم اپنے مولویوں کو بٹھا لیں گے،
جب اپنے معاشرے کے وہ لوگ جو عزت والے ہیں، جو خیر والے ہیں، جب ان کا یہ حال کر دیں گے تو نتیجہ یہی ہوگا۔ اور اس میں یہ نہیں کہتا کہ مولویوں کا قصور کوئی نہیں، ہاں ہمارا قصور سب سے بڑا ہے، کیونکہ ہمارے ذمے تھا ان عوام کے لوگوں کو سمجھانا، ان کی تبلیغ کرنا، ان کی اصلاح کرنا، ان کو دین کے لیے زندہ رکھنا، ان کے جذبات دینی پیدا کرنا، ان کی دنیا کی حرص کو ان سے دور کرنا۔ اور طریقہ تھا، ہائے اللہ اکبر و کبیرہ، سید الانبیاء علیہ تحیت و ثنا سرکار آپ کے ایک صحابی پاک ہیں، یہ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ کی حدیث مبارک ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرنے والے ابو ہریرہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان رجلا داخل المسجد، ایک بندہ مسجد میں داخل ہوا، فصلی، اس نے نماز پڑھی، ثم جاء فسلم علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر آیا اور حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فقال ارجع فصلی فإنک لم تصلی، فرمایا جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ گئے، پھر نماز پڑھی، واپس آئے، بیٹھے، سلام کیا، حضور نے فرمایا انک لم تصلی، نماز پڑھ، تو نے نہیں پڑھی۔ وہ تیسری بار گئے، نماز پڑھی، پڑھ کے واپس آئے، حضور نے فرمایا ارجع، لوٹ، فصلی، پڑھ نماز، فإنک لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ عرض کرتے ہیں حضور میں کیا غلطی کر رہا ہوں، 3 بار پڑھ بیٹھا ہوں اور آپ چوتھی بار پھر وہی فرما رہے ہیں، میری غلطی مجھے بتا دیجئے۔ تو حضور نے فرمایا تو جلدی میں نماز پڑھ رہا ہے، عجلت کر رہا ہے، ارکان کو پورا ادا نہیں کر رہا ہے، لہذا اپنی نماز میں سکون اختیار کر۔ وہ واپس لوٹے، سکون کے ساتھ نماز ادا کی اور حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھے۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وقت کو قیمتی بنایا، کس کے لیے؟ آخرت کے لیے، کہ یہ جلدی کی نماز ہو سکتا ہے، یہ جلدی، اللہ اکبر و کبیرہ، صحابہ کو جلدی، جب وہ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں تو ان کا عمل بتا رہا ہے کہ ان کی جلدی بھی رسول اللہ کے لیے تھی، آپ کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے تھی۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضور بھیجتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر لوٹ آتے ہیں۔ کام کی جلدی نہیں تھی، کام کی جلدی ہوتی تو سلام کرتے نکل جاتے، لیکن حضور کی مجلس میں آنے کی جلدی تھی۔ تو حضور کی مجلس میں آنے کے لیے جلدی کرنے والے کی نماز نہیں ہوتی، تو مجھے بتائیے کہ دنیا کمانے کے لیے جلدی کرنے والے کی نماز کیسے ہوگی؟ دنیا کے کام سلٹانے کے لیے بھاگنے والوں کی اور جلدی سے نماز ادا کر کے نکلنے والوں کی نماز کیسے ادا ہوگی؟ حضور فرما رہے ہیں تم نے نماز پڑھی نہیں، جاؤ دوبارہ پڑھو، جاؤ پڑھو، نماز پڑھی نہیں۔ وہ پڑھ کے آ رہا ہے، حضور فرما رہے ہیں نہیں پڑھی، جاؤ پڑھو۔ کیا مطلب ہے؟ نماز ہوئی ہی نہیں ہے، فرض ادا ہی نہیں ہوا، فرض پورا ہی نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ وقت کو قیمتی حضور نے آخرت کے لیے بنانا تھا، اس لیے فرمایا سکون کے ساتھ نماز ادا کرو۔ جو وقت تمہارا عبادت میں گزرے گا وہی وقت تمہاری آخرت کے لیے کام آئے گا، اور جو وقت تمہارا جہاد کے لیے گزرے گا وہ کام آئے گا، وہ جو وقت تمہارا اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزرے گا، مخلوق کی خدمت میں گزرے گا، خالق کو راضی کرنے کے لیے گزرے گا، تو وہی وقت تمہارا قیمتی۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے وقت کو قیمتی بنا لیا دنیا کے لیے۔ مجھے جلدی ہے، کیوں؟ کیونکہ مجھے دنیا کمانے جانا ہے۔ مجھے جلدی ہے، کیوں؟ کیونکہ دنیا کی کامیابی چاہیے۔ مجھے جلدی ہے، کیوں؟ کیونکہ شہرت کمانے جانا ہے، عزت کمانے جانا ہے، معاشرے کی نظر میں مجھے بڑا بننا ہے۔ وہ کچھ نہیں ہوتا چھوٹا بڑا، اللہ کی نظر میں جو بڑا بن جاتا ہے وہی بڑا ہوتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت والا وہی اللہ کی نظر میں بنتا ہے جو زیادہ متقی ہوتا ہے۔ اور متقی کیسے بنتا ہے؟ وہ دین اسلام کے احکام پر عمل کر کے بنتا ہے، وہ دین کے لیے زندہ رہنا سیکھتا ہے تو متقی بنتا ہے، وہ اللہ رسول کے لیے جینا سیکھتا ہے تو بڑا بنتا ہے۔ اور وہ جینا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہاں تک نہیں ہے، وہ جینا ہے کہ مجھے اسلام کو زندہ کرنا ہے، مجھے اسلام کو مضبوط کرنا ہے، مجھے اسلام کو پھر سے نافذ کرنا ہے۔ اس کے لیے جینے والا، یہ ہے اصل اسلام کے لیے جینے والا۔ احیاء دین کے لیے زندگی گزارنے والے محی الدین لقب پاتے ہیں، غوث الاعظم کی طرح۔ دین کے لیے زندہ رہنا سیکھیے، انشاءاللہ تعالی زندگی کا مزہ آئے گا، سکون آئے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ ناچیز کو بھی آپ کو بھی دین کے لیے زندہ رہنے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین۔